شخص مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان ہے، اور ہندو کے گھر پیدا ہو گیا تو ہندو۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ہندو کے گھر پیدا ہوگا اور مسلمان کے گھر پیدا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس اتفاق میں حسن اتفاق سے تم کہاں پیدا ہوئے؟ تم مسلمان پیدا ہوئے، تو اب تم ہندو والے اتفاق کو نہ ڈھونڈو، اب اس کو رہنے دو، ہندو کو رہنے دو، اس کو چھوڑو، وہ چاہے جس مذہب میں پیدا ہوا، تم تو مسلمان پیدا ہو گئے، اب کیا مفروضہ کرنا؟ تم مسلمان ہو تو تم مسلمان رہو۔ مسلمان کی عقل وہ ہے جو اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ہندو پیدا ہوتا تو سوال یہ ہے کہ جو تم ہو گئے ہو اب اس سے باہر نہ نکلو، اگر نہیں مانتے تو پھر اس سے باہر نکل جاؤ۔ بے شمار لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ مجھے اسلام سمجھ نہیں آیا اور پھر اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب کافر ہو کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرو کہ اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منافق ہونے سے بچو، کافر ہونے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ بے شک کافر ہو جاؤ، کہو میں اسلام کو نہیں مانتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کدھر ہیں، ہمیں تو نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ کسی نے کہا دیکھو یہ شعر غالب کا ہے، اور وہ بڑا مشہور شاعر تھا۔ کہتا ہے کیسا مشہور تھا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اس کی بات ٹھیک ہے، وہ مشہور کیسے ہو سکتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ وہ مشہور کیسے ہو سکتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ وہ راز جو آپ کو سمجھ آ جائے وہ کب راز رہتا ہے؟ راز وہ ہے جو آپ کو بالکل سمجھ نہ آئے۔ کسی بھی راز کو دریافت کرنے سے پہلے اپنا ذاتی راز دریافت کرو کہ آپ خود کیا ہو، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر کو جا رہے ہو، یہاں ہونا کیا ہے اور کب تک ہونا ہے، اور ہونے میں نہ ہونا کیسے ہوتا جا رہا ہے، نہ ہونے میں ہونا کیسے ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کے پرانے لوگ کہاں چلے گئے، آپ انہیں کہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور نئے لوگ بڑے کیسے ہو گئے ہیں، بچہ جو ہے وہ بڑا کس طرح ہو گیا اور بڑا رخصت کیسے ہو گیا، اور تمام وسائل کے باوجود آنکھوں میں آنسو کدھر سے آ گئے۔ کہتا ہے آپ تو بیمار نہیں ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، رو کے رہے ہو۔ کہتا ہے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں، بس صرف دوست مر گیا۔ یہ سارے واقعات سوچنے والے ہیں۔ تمہاری خوشی بھری زندگی میں کسی اور کا غم کدھر سے آ گیا؟ خط بن کے آ گیا، ٹیلی گرام بن کے آ گیا، اور تمہاری غمگین زندگی میں خوشی کہاں سے آ گئی؟ ان کو پہچانو، یہ سب کیا ہے؟ یہ باتیں سوچنے والی ہیں۔ تم نے آسمان کے ستاروں کی چالیں درست نہیں کرنی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پر پاؤں رکھتے رکھتے راستہ ہی پاؤں سے نکل جائے یا پاؤں راستے سے نکل جائیں۔ یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ زندگی ہے، اس کے اندر اپنی حدود کو اور اپنی قیود کو اور اپنی ڈائمنشنز کو پہچانو۔ پھر یہ بات دریافت کرو کہ اے اللہ تعالیٰ اب تو بتا کہ تو کون ہے۔ اگر اس حال میں پوچھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے باکی جو ہے وہ گستاخی بن جائے، اس طرح تم برباد ہو جاؤ گے۔ بے باکی جائز ہے صرف ماننے والوں کے لیے۔ سجدے میں سر ہو اور سوال ہو کہ یا اللہ تو ہی اس راز سے پردہ اٹھا کے قصہ کیا ہے، اور اگر یوں بات پوچھو کہ جیسے اب پوچھ رہے ہو تو پھر تو بڑے بڑے اس راز کو نہ پا سکے۔ اس نے حیرت میں ایسا گم کر دیا کہ الجھ کے مر گئے۔ وہ اللہ ہے، وہ خیر الماکرین ہے، وہ پھر ایسی چال چلتا ہے کہ تمہاری سب تدبیریں توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، وہ گھڑی کب آئے گی، اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ان کو یہ بتاؤ کہ پہاڑوں پر کبھی غور کیا ہے؟ پہاڑ کا راز الگ ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ زمین کا اپنا راز ہے۔ پہاڑ کو دیکھو کہ یہ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے۔ آسمان کو دیکھا کبھی غور سے، کبھی دریا کو روانی میں دیکھا، کبھی طغیانی میں دیکھا، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آنکھ میں آنسو کس طرح سفر طے کر رہا ہے، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ سارا واقعہ کیا ہے، اس بے حس دنیا کے اندر احساس کس طرح پل رہا ہے، یہ کبھی دیکھا؟ بھائیوں میں محبت کیسے ہوتی ہے، جدائی کیسے ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھو۔ ایک شخص ہرنی کے بچے کو پکڑ کے لے گیا اور پیچھے اس کی ماں چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی پر رقت طاری ہو گئی، رو رو کے درویش ہو گیا کہ یا اللہ اس بے حس دنیا میں اتنی محبت ابھی باقی ہے۔ اس محبت کا جلوہ دیکھ کر اس کو خدا یاد آ گیا۔ خدا کو یاد کرنے کے ماننے کے بڑے بڑے پروسیس ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ راز ان لوگوں پر آشکار ہوتا ہے
جو وابستگی میں مکمل ہوں۔ یہ راز وابستہ شخص پر آشکار ہوتا ہے، یہ سربستہ راز وابستہ شخص پہ آشکار ہوگا، غیر پر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ بات یہ ہے کہ تم نے ڈھونڈنا کہیں نہیں ہے، صرف اپنے دل کو پالش کرتے جانا ہے۔ سڈنلی ون فائن مارننگ اس کے اندر تصویر نظر آ جائے گی، وہ کہے گی میں راز ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ راز چھپنا نہیں چاہتا، وہ دریافت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ وہ راز خود ظاہر ہونا چاہتا تھا۔ اب تم درمیان میں اپنی کاریگری بند کرو، اپنی کاروائیاں، کاریگریاں اور دانائیاں بند کرو، پھر یہ حجاب کھلے گا۔ خاموشی سے تسلیم کرتے چلے جاؤ اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں، تم کہو کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم زندگی لیتے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ میں انسانوں کو خوش کرتا ہوں، سچ کہہ رہے ہیں۔ میں غم دیتا ہوں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو مانتے جاؤ، اللہ جو کہتا ہے تم مانتے جاؤ، تم ہر بات تسلیم کر لو۔ جب ہر بات تسلیم کر لو گے تو اللہ دیکھے گا کہ یہ تو ماننے والا ہے، پھر کہے گا چلو اس پر سے حجاب ہٹا دو، پھر راز اور حجاب اٹھ جاتا ہے۔ محمود کا راز کس پر کھلے گا؟ ایاز پر۔ باقی لوگوں کے لیے محمود ایک بادشاہ ہے، ایاز کے لیے یار ہے، دوست ہے۔ محمود نے دوسروں سے کہا کہ یہ ہیرا توڑ دو، مگر سب جھجک گئے اور ہیرا نہ توڑا۔ محمود نے ایاز سے کہا کہ تم یہ ہیرا توڑ دو، اس نے وہ ہیرا توڑ دیا۔ محمود کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا؟ ایاز کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی آقا۔ تب محمود نے کہا تم سب لوگوں نے ہیرا نہ توڑا مگر میرا حکم توڑ دیا، اور ایاز نے ہیرا توڑ دیا مگر میرا حکم نہ توڑا۔ اللہ میاں نے سب فرشتوں سے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ سب نے کہا بالکل بجا ہے۔ پھر ایک دن اللہ نے کہا کہ اس انسان کے آگے سجدہ کرو، سب جھک گئے۔ شیطان نے کہا کہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ باہر نکل جاؤ، اور وہ لعین و رجیم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ کل بھی میرا حکم تھا اور آج بھی میرا حکم ہے، کل مانا ہے تو آج بھی مان۔ تجھے اس بات سے کیا بحث ہے کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی ایک دن بیٹھا غور کر رہا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا۔ سامنے پہاڑ نظر آئے، کہتا ہے یا اللہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم تیرا کلام پہنچائیں، تیرے نام کو ہم لے چلیں وہاں پر۔ یہ پہاڑ درمیان میں رکاوٹ ہیں۔ آواز آئی مردود میری تخلیق کی ہوئی چیز میں نقص نکالتا ہے، جا ہم نے تیرا نام مردودوں میں لکھ دیا۔ وہ بندہ سیاںا تھا، اس نے سر جھکایا اور کہا کہ جہاں آپ لکھیں ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم تابع دار ہیں، اور سجدے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی، فرمایا جا ہم نے آج سے تمہیں پروموشن دے دی اور تمہیں مقرب بنا لیا۔ بات اتنی سی ہے کہ جھک جانے سے بات بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو ابلیس اور آدم علیہ السلام کو، ابلیس سے انکار ہوا یا اس نے انکار کیا؟ آدم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، اس طرح فعال ہو گیا اور سزا ہو گئی۔ اب آدم جو ہیں ان کی فضیلت دیکھو۔ ابلیس کو توبہ نہیں ملی ہے اور آدم کو توبہ مل گئی کہ اے اللہ ہمیں معافی دے دو، ہم سے بس غلطی ہو گئی۔ اب یہ ہے آدم علیہ السلام کی فضیلت۔ آدم علیہ السلام احسن تقویم ہیں اور شیطان اس لیے رجیم ہے کہ اس پر توبہ آشکار نہیں ہوئی ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے، جھک جانے والے پر یہ راز آشکار ہوتا ہے، جھک جانے والا رات کو جاگنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والے کو جاگنے والے کا علم مل جائے، اس لیے یہ بات جاگ کے کی جاتی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کائنات کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھا۔ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، کون کیا ہے، بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پال رہا ہے؟ ان سارے سوالات سے دنیا بھری پڑی ہے،
جن لوگوں نے سوال کا جواب ڈھونڈا انہوں نے خالی پیٹ ڈھونڈا، انہوں نے آنکھ بند نہیں کی اور سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلتے رہے کہ وہ کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے۔ پھر جب وقت آیا تو اس نے کہا کہ جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، راز ہی راز ہے اور یہ سارا آشکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ میاں کدھر ہے، اللہ میاں یوں کب ملتا ہے۔ یہ واقعہ سینہ چاک کر کے ملے گا، سینہ چاک ہوگا تب جا کے یہ راز کھلے گا۔ تو پہلے اپنا سینہ کھول۔ راز اس وقت کھلتا ہے جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ راز اس کیفیت میں آشکار نہیں ہوگا بلکہ سینہ چاک والی کیفیت میں ہوگا۔ راز اس کیفیت میں آشکار نہیں ہوگا بلکہ سینہ چاک والی کیفیت میں ہوگا۔ یہ راز کب کھلتا ہے؟ جب انسان کا دل اس زندگی سے بھر جاتا ہے، پھر یہ راز کھلتا ہے۔ ایک کہانی سنو۔ ایک سوداگر کے پاس پنجرے میں ایک بولنے والا طوطا تھا۔ سوداگر سفر پر جانے لگا۔ اس نے طوطے سے کہا کہ بولو تمہارے لیے کیا چیز لاؤں؟ اس نے کہا کہ جنگل میں ہمارا گرو طوطا ہے، اس کو جا کے ہمارا سلام کہنا۔ اسے کہنا کہ آزاد فضاؤں کے رہنے والوں، ایک غلام پنجرے میں ہے اور آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ وہ سوداگر جنگل میں گیا، وہاں گرو طوطے کو اس نے کہا کہ ایک پنچھی جو پنجرے میں ہے آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ گرو طوطا پھڑ پھڑ کرتے ہوئے نیچے گر گیا۔ جنگل کے سارے طوطے نیچے گر گئے اور مر گئے۔ سوداگر کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ واپس گیا، طوطے نے پوچھا میرا پیغام دیا تھا؟ کہنے لگا کہ بڑا ظلم ہو گیا، تمہارا پیغام سنتے ہی گرو طوطا بھی مر گیا اور باقی مرید طوطے بھی مر گئے۔ اس نے کہا پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی مر گیا۔ سوداگر حیران رہ گیا، اس نے مردہ طوطے کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ وہ مردہ طوطا فوراً اڑ گیا۔ سوداگر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ طوطے نے کہا کہ مجھے میرے گرو نے تیرے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تو مرنے سے پہلے مر جائے گا تو یہ راز کھلے گا۔ یہ جو خیال کا پنجرا ہے، دماغ کا پنجرا ہے، اس سے آزاد ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، مر جا۔ تو جو لوگ مرنے سے پہلے مر گئے وہ راز پا گئے، اس کے علاوہ راز نہیں ملتا۔ اس حالت میں راز کیسے ملے تجھے؟ کیونکہ راز تو اس حالت میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے پاس گیا اور اس ٹیٹو کرنے والے سے کہا کہ جناب میری پشت پر ایک شیر بنا دو۔ وہ آدمی سوئی سے شیر بنانے لگا۔ اس آدمی کو سوئی کی درد ہوئی، پوچھا کہ یہ شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ بولا کہ دم بنا رہا ہوں۔ وہ آدمی بولا دم کو رہنے دے، باقی کا شیر بنا۔ اس نے پھر سوئی لگائی تو بڑا درد ہوا۔ کہتا ہے کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ بولا گردن کے بال بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ بال چھوڑ دے، باقی کا حصہ بنا۔ غرض جہاں بھی وہ سوئی لگاتا درد ضرور ہوتا۔ کاریگر بولا بھائی بات سن، تو شیر نہیں بنوا سکتا کیونکہ تو درد برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ شیر درد کے بغیر بنتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ راز مرے بغیر نہیں ملتا، اور یہ وہ راز ہے کہ اس وقت آشکار ہوتا ہے جب تو اپنے آپ سے باہر نکل جائے۔ کہیں بے تاب ہو کے سوال ترک نہ کر بیٹھنا، اس کو آرام سے دل میں رکھو۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر ماں سے کہے کہ یہ بتاؤ شادی کیا ہوتی ہے، تو ماں باپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ جب تک وہ جوانی کے اندر داخل نہیں ہوتا اسے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ نابالغ ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ بلوغت کا راز کیا ہے۔ کائنات کا راز امیچور آدمی پر کبھی آشکار نہیں ہوتا۔ اس راز سے پردہ کیسے اٹھتا ہے، اس شعر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے سنگے در بھی ہے۔ یہ راز کسی سنگے در سے ملتا ہے۔ راز کائنات اپنی پیشانی سے ملے گا اور سنگے در سے ملے گا۔ اس راز کو آشکار کرنے کے لیے کسی کا غلام ہونا چاہیے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اس کے اندر غلام ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ راز اس شخص سے پوچھو جس کے ہاتھ میں آپ بک چکے ہو اور جس کے ہاتھ میں اور تحویل میں آپ جا چکے ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو کسی کی تحویل میں نہیں دیا تو یہ جواب نہیں مل سکتا۔ اس کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے۔ جب تم اپنے آپ سے مر جاتے ہو اور خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہو تو پھر وہ اس سوال کا جواب لکھتا ہے، اور وہ یہ جواب تمہاری پیشانی پر، قلب پر اور تمہارے احساس پر لکھتا رہتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ سے نکل کے خود کو اس کے حوالے کر دو۔